دوستوں اور بزرگوں، یہ سورہ تحریم کی 28ویں پارے کی جو آخری صورت ہے اس کی آیت ہے. اس کے بارے میں پہلی بات بیان ہو چکی ہے کہ اس میں خطاب ہے ایمان والوں کو. ایمان آخرت کی نعمتیں ملنے کے لیے بنیادی شرط ہے. اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی ہو جائے آخرت کی نعمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہے. اس پر تفصیلی بات جو ضروری تھی وہ عرض کی جا چکی ہے. دوسری بات گزشتہ جمعے شروع ہوئی تھی. دوسری بات یہ کہ اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایمان لانے کے بعد بھی کچھ کرنا ہے، تب جہنم سے جان چھوٹے گی. اگر ایمان لانے کے بعد جہنم سے بچنے کی کوشش نہ کی، جہنم سے بچنے والے اعمال نہ کیے، تو پھر جہنم سے بچنا مشکل ہے. کچھ عرصہ سزا بھگتنے کے بعد ایمان کے صدقے میں اللہ پاک نجات عطا فرمائے. لیکن جہنم کی تھوڑی سزا بھی کروڑوں سالوں کی. اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے اور کروڑوں سال جہنم میں جلنے کے بعد جا کر کے ایمان کی برکت سے نجات ہوتی ہے. ایمان لانے کے بعد کچھ کرنا ہے، پھر جا کر کے آپ اور آپ کے گھر والے جہنم کی آگ سے بچ سکتے. کیا کرنا ہے؟ اس کا پہلا طریقہ جہنم سے بچنے کا، اس کا تذکرہ گزشتہ جمعے بھی ہو چکا ہے اور اس سے پہلے بھی کئی مضامین ایسے گزرے ہیں کہ وہ مسئلہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. سارے انبیاء کی شریعتوں کا خلاصہ حلال اور حرام کی شکل میں، جائز ناجائز کی شکل میں، نیکی اور گناہ کی شکل میں، یہ سارے انبیاء کی شریعتوں کا خلاصہ ہے. اللہ پاک کے احکامات ہیں، کچھ حلال ہیں، کچھ حرام، کچھ جائز ہیں، کچھ ناجائز، کچھ گناہ ہیں، کچھ نیک اعمال ہیں. تو نیک اعمال کا اہتمام کرنا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اگر گناہ ہو جائے تو فوراً سچی توبہ کرنی. بس جس آدمی نے یہ کام کر لیا وہ سیدھا موت کے وقت ہی سے اس کو جنت کی بشارتیں ملنا شروع ہو جائیں گی اور موت کے بعد ہی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اور اعلیٰ علیین جو جنت کا مقام ہے اس کا داخلہ روح کو نصیب ہو جائے. لیکن اگر گناہ نہیں چھوڑ رہا، نفلی اعمال پر تو بڑا زور ہے، نفلی تسبیحات پر، تلاوت پر، نوافل نمازوں پر، نفلی صدقے خیرات پر، نفلی حج اور عمرے پر، ان ساری چیزوں پر زور ہے، لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہا. ایسے آدمی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ جاتے سیدھا ہی جنت میں جائے. اللہ پاک ہر مسلمان کو ہمت کرنے کی توفیق نصیب. آمین. اس پر بات ہو چکی ہے. دوسرا طریقہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا وہ خلوص کے ساتھ نیک اعمال کا اہتمام کرنا ہے. دیکھنے میں بے شک چھوٹا عمل ہو، لیکن بندے کے جذبات اور اخلاص کی قدر اللہ پاک فرماتے ہیں. وہ چھوٹا عمل جس جذبے اور اخلاص کے ساتھ اس نے کیا
اسی کی برکت سے اللہ پاک اپنا فضل فرما کر اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے بندے کے اعمال میں جان پڑتی ہے، اور قیامت والے دن جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے تو ان دو چیزوں کی وجہ سے ان کا وزن بڑھے گا۔ ان میں ایک پہلی چیز جو ہے وہ اخلاص ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا وزن اتنا ہی قیمتی، اتنا ہی جاندار اور اتنی ہی وزن والا عمل ہوگا، اور جتنی اخلاص کی کمی ہوگی اس کا وہ نیک عمل اتنا ہی ہلکا وہاں ثابت ہوگا میزان عدل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، بعد میں آنے والے قیامت تک کے مسلمان اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرے اس صحابی کے مد والے ثواب کو نہیں پا سکتے۔ اب مد کہاں اور پہاڑ کہاں اور جو کہاں اور سونا کہاں؟ علماء نے اس کی وجہ یہی لکھی ہے کہ صحابہ کرام کے عمل میں اتنی جان کیوں پیدا ہوئی؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ان کو اخلاص کا ایسا مقام نصیب ہو گیا کہ قیامت تک آنے والے اولیاء، غوث، قطب، ابدال جتنے بھی ہیں ان کو وہ مقام اخلاص کا بہرحال نصیب نہیں ہو، اور اخلاص کی بنیاد پر عمل میں جان پڑے۔ ایک حدیث میں ایک ایمان والا ایک کھجور کا دانہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، رحمان اس کو اپنے اس نے جن جذبات کے ساتھ کیا، جس اخلاص کے ساتھ کیا، اس کی برکت سے رحمان اپنے دائیں ہاتھ میں وہ دانہ لے لیتا ہے، اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں اس کی اللہ پاک ایسے پرورش فرماتے ہیں جیسے تم ذمہ دار لوگ اپنے بیلوں کی پرورش کرتے ہو، گھوڑوں کے بچوں کی پرورش کرتے ہو، ایسے اس کو پالتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت والے دن ایک دانہ اور پہاڑ کے برابر ہو کر کے آئے۔ یہ سارا اخلاص کی برکت ہے۔ میزان عدل جو قیامت والے دن قائم ہوگی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کا ایک پلڑا ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ سارا ایک ہی پلڑے میں سما جائے، اتنی بڑی اور وسیع۔ داؤد علیہ السلام نے ایک مطلب عرض کیا، اے اللہ میں میزان عدل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب آپ اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ پیغمبر اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، مقرب ہوتے ہیں، انہوں نے پھر اصرار کیا کہ اللہ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا دیکھو، پردے ہٹا دیے، جیسے ہی اس میزان عدل کو دیکھا تو غش کھا کے گر پڑے، اس کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکے، اتنی بڑی۔ حالانکہ ایک پیغمبر میں 40 جنتی آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی میں دنیا کے 100 انسانوں کی طاقت ہوگی، تو ایک پیغمبر میں اس حساب سے 4000 انسانوں کے برداشت کرنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، لیکن پھر بھی داؤد علیہ السلام اس کو برداشت کیا۔ ایک پلڑے میں 7 آسمان، 7 زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ ایک پلڑے میں سما جائے، اللہ کے عرش کے سامنے وہ قائم کی جائے گی۔ اور اخلاص ایسی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب ایمان والا بندہ ایک مرتبہ
اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ میزان عدل کا اتنا بڑا پلڑا آدھا ثواب سے بھر جاتا ہے۔ ایک سبحان اللہ کا اتنا ثواب کہ میزان عدل کا اتنا بڑا پلڑا جس میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بھی سما جائیں، تو ایک سبحان اللہ کے ثواب سے بھر جاتا ہے، آدھا ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ کہہ دے تو دوسرا آدھا بھی بھر جاتا ہے، پورا بھر جاتا ہے۔ اس لیے اپنا معمول بنا لو، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ، اور رات سونے سے پہلے بھی ان تسبیحات کا معمول بنا لو۔ اخلاص ایسی برکت والی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ایک مرتبہ ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت اتنا بڑا تھا کہ اس پر 4000 کرسیاں آتی تھیں۔ اب آپ کا جمبو طیارہ جو ہے 500 اس میں آتے ہیں زیادہ۔ ایک حاجی صاحب نے دیکھا طیارے کو تو کہتا ہے اتنی بڑی بلا یہ کیسے اڑے گی، میں تو نہیں کرتا، احرام باندھ کے رہ گئے۔ تو 4000 کرسی اس تخت کے اوپر آتی تھی، اور 1 مہینے کی مسافت صبح کے ٹائم جہاں انہوں نے جانا ہوتا وہاں پہنچا دیتی، اور 1 مہینے کی مسافت شام کے ٹائم بھی جہاں جانا ہوتا وہاں ہوا پہنچا دیتی۔ کوئی پیٹرول نہیں، کوئی 4 انجن نہیں، کوئی پائلٹ نہیں، کوئی عملہ نہیں، ہوا ان کے تخت کو اٹھاتی۔ عصر کی نماز کابل میں پڑھتے، ظہر کی نماز بیت المقدس میں پڑھتے، پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ ان کا تخت اڑتا ہوا جا رہا تھا، ایک دیہات کے اوپر سے اس کا گزر ہوا، نیچے ایک دیہاتی کھیتی باڑی میں مشغول تھا۔ اس نے جب اس کو دیکھا، یہ اس دور کی بات ہے جب ہوائی جہازوں کا تصور بھی نہیں تھا، اس نے دیکھا اتنی بڑی بلا اوپر سے اڑتی ہوئی جا رہی ہے، تعجب سے اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، اے اللہ تیری عجیب شان ہے، تو نے سلیمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہت اور کیسا معجزہ نصیب فرمایا۔ اس دیہاتی کی زبان سے نکلا ہوا سبحان اللہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں پہنچایا۔ اللہ پاک جب سنانے پہ آتا ہے تو ایسے سنا، وائرلیس سیٹ نہیں تھی اس زمانے میں، اللہ نے ان کے کانوں میں پہنچا دیا۔ انہوں نے ہوا کا حکم دیا کہ میرے تخت کو یہی اتار، تخت اتر گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے آدمی بھیج کر اس دیہاتی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، ہاں بھی تم نے کیا کہا تھا میرے تخت کو دیکھ کر ڈر گیا وہ؟ کہ حضرت میں نے تو تعجب سے کہا تھا سبحان اللہ، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہی عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بندے تو میری بادشاہی کو دیکھ کر کے رشک کر رہا ہے، تو نے یہ جو سبحان اللہ کہا ہے نا ایک مرتبہ اور تعجب سے کہا ہے، ذکر مقصود بھی نہیں تھا، اس ایک سبحان اللہ پر اللہ پاک جو تمہیں جنت میں عطا فرمائیں گے، ایک سلیمان نہیں ہزاروں سلیمان کی بادشاہتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو جنت تو بھائی جنت ہے، سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہے اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک عطا فرمائے، اور جنت کی ایک بالش زمین دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ ایسے تھوک کے حساب سے اللہ پاک اس کو تقسیم فرمائیں گے، لیکن پھر بھی ایک وقت ایسا آئے گا
کہ جنت شکوہ کرے گی، اے اللہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بھروں گا اور میں تو ابھی تک خالی پڑی ہوئی ہوں۔ جہنم بھی کہے گی، جنت بھی کہے گی۔ جہنم پر تو اللہ پاک اپنا پاؤں رکھیں گے تو وہ کہے گی قط قط، بس میں بھر گئی۔ اور جنت کے لیے اللہ پاک ایک نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے جنوں کو اللہ پاک محض اپنے فضل سے جنت میں بسائیں گے تاکہ جنت بھر جائے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ اخلاص والا جو عمل ہے اس میں بھائی تھوڑا ہو، اس میں جان ہے، اور اس کی برکت سے کبھی اللہ پاک ایسے خوش ہوتے ہیں، ایسے راضی ہوتے ہیں، اس چھوٹے سے عمل پر بندے کی نجات کا فیصلہ فرما دیں۔ کچھ واقعات تو احادیث میں ہیں۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے والی فاحشہ عورت، اس کا واقعہ حدیث کی ہر کتاب میں۔ گزر رہی تھی تو دیکھا ایک کنواں ہے اور کنارے پر کتا ہے۔ وہ کتا جو تر مٹی ہوتی ہے پانی سے اس کو چاٹ رہا ہے تاکہ اندر کچھ ٹھنڈک پہنچے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ بیچارہ پیاسا ہے، اب کنواں گہرا ہے، وہاں سے پانی نکالنے کی کوئی ترتیب نہیں۔ اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے پانی نکال کر کے کتے کو پلاتی ہے۔ یہ عمل اللہ پاک کو ایسا پسند آیا، جن جذبات کی وجہ سے تھا وہ جذبے اللہ کو پسند آئے کہ ساری زندگی کے گناہ آنن فانن معاف ہو گئے اور اللہ پاک نے اس کو جنت میں داخل کیا۔ ایک اور آدمی کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج والی رات جنت میں ایک ایسے آدمی کو ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایک درخت کو کاٹ دیا تھا جس کی شاخیں گزرنے والے کو تکلیف پہنچاتی۔ درخت کے کاٹنے پر اللہ نے اس کے جذبات کی قدر کی اور اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت دی۔ تو ایسے کئی واقعات احادیث میں آتے ہیں۔ جو 100 آدمیوں کا قاتل تھا اس کا واقعہ بھی حدیث کی ہر کتاب میں۔ 100 آدمی قتل کیے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جب توبہ ہے 99 قتل کر چکا تھا، مولوی صاحب نے کہا 99 قتل کر چکا اور اب توبہ پوچھتا ہے، اس نے کہا چلو 100 پورا کر دیتے، 100 پورے کر دیے۔ لیکن وہ اندر جو جذبہ بیدار ہو چکا تھا ندامت والا، اللہ کی ملاقات والا کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، وہ چین نہیں لینے دیتا تھا۔ دوسرے مولوی کا پتہ پوچھا، کہتے مولوی صاحب کو حکیم ہونا چاہیے، کوئی کام بھی ایسا نہ کرے کہ جس سے لوگ فتنے میں مبتلا ہو، کوئی بات بھی ایسی نہ کرے جس سے لوگ پریشان ہوں، ایسے مسئلے بیان کرے جو لوگوں کی سمجھ میں آنے والے۔ وہ جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ دوسرے مولوی کا پتہ پوچھ کے ادھر چل پڑا، راستے میں موت کا وقت آ، عذاب کے فرشتے بھی پہنچ گئے، رحمت والے فرشتے بھی پہنچ گئے۔ عذاب والے فرشتے کہیں یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کا روح ہم نکالیں گے۔ رحمت والے فرشتے کہیں یہ توبہ کر چکا ہے اور توبہ کے پکے ارادے سے چل پڑا ہے، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دینے، اس لیے ہم اس کی روح نکالیں۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا، معاملہ اللہ پاک کی عدالت تک پہنچا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین کی پیمائش کر دو،
جو راستہ اس نے طے کیا ہے اگر زیادہ طے کر چکا ہے اور کم باقی ہے تو پھر رحمت والے فرشتے اس کی روح نکال لیں، اور اگر کم طے کیا اور زیادہ باقی ہے تو پھر عذاب والے فرشتے اس کی روح نکال لیں۔ اور حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حقیقت یہ تھی کہ اس بیچارے نے جو راستہ طے کیا تھا وہ کم تھا، اور جہاں کے ارادے سے جا رہا تھا وہ زیادہ تھا۔ اللہ کی ذات غفور الرحیم بھی ہے اور علی کل شیء قدیر بھی ہے، ہر چیز پر ان کا حکم چلتا ہے۔ انہوں نے وہ زمین جو طے کر کے آیا تھا اس کو کہا پھیل جا، اور جدھر جا رہا تھا اس زمین کو بولا سکڑ جا۔ فرشتوں نے جب پیمائش کی تو وہ راستہ زیادہ نکلا جو طے کر کے آیا تھا۔ رحمت والے فرشتے اس کی جان نکال دی۔ یہ ہے اللہ کا فضل۔ اللہ نے فضل سے قتل کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ، لیکن وہ جو اس کے اندر جذبہ تھا نا اخلاص والا، ندامت والا، اس کی اللہ نے ایسی قدر کی کہ حقوق العباد کو بھی اپنے فضل سے معاف فرما دیا۔ یہ واقعات تو حدیث میں، اور بزرگوں کے واقعات تو بے شمار ہیں۔ امام ابو داؤد سیاہ ستہ میں جن کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد شریف، ان کے بارے میں واقعہ لکھا ہے۔ دریا کے کنارے کھڑے تھے، ایک کشتی جا رہی تھی چھوٹی، اس میں ایک آدمی کو چھینک آئی۔ اب اس نے کہا الحمدللہ، انہوں نے جواب دینا تھا یرحمک اللہ، اور کشتی آگے نکل گئی۔ انہوں نے 3 درہم میں کشتی خریدی، کرائے پر لی، اور کہا اس کشتی کے قریب کرو، جلدی جلدی وہاں تک پہنچاؤ مجھے۔ وہاں پہنچ کر کے اس کو کہا یرحمک اللہ، اور پھر واپس چلے۔ راستے میں حاطف غیبی نے آواز دی، ابو داؤد تم نے آج 3 درہم میں جنت خریدی۔ تو بھائی اخلاص سے عمل میں جان پڑتی ہے۔ کوئی ایسا عمل خفیہ انتہائی اخلاص کے جذبات کے ساتھ کر کے اپنے پاس رکھو جس کے اوپر اللہ اتنا خوش ہو جائے کہ تمہاری نجات کا فیصلہ ہوگا۔ ایک محدث کی پیشی ہوئی، بہت بڑے محدث تھے، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، اللہ کی عدالت میں کیا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ پیشی ہوئی، ہم تو سمجھے تھے بہت کچھ لے کے جا رہے ہیں، وہاں تو اللہ نے ارشاد فرمایا تو نے ایک دن قلم دوات میں ڈبوئی اور کاغذ کے اوپر رکھی لکھنے کے لیے، اور سیاہی زیادہ لگ گئی تھی، ایک پیاسی مکھی آ کر کے وہ سیاہی چوسنے لگی، تم نے اپنے قلم کو حرکت نہ دی تاکہ یہ بیچاری اپنی پیاس پوری طرح بجھا کے اڑ جائے۔ تیرا یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا، اسی پر تیری مغفرت کا ہم نے فیصلہ فرمایا۔ تو اللہ کے ہاں اخلاص کی قدر۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ کا تو بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ کا بھی انتقال ہوا، خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا کیا ہوا، کیا بنا ہے؟ فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا وہ جو لمبے لمبے نوافل پڑھتے تھے وہ سارے اڑ گئے۔ اللہ نے فرمایا کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے عرض کی اللہ تیری توحید لے کے آئے، تیری وحدانیت پر میرا ایمان تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اذکر لیلۃ اللبن، کہتا ہے توحید لے کے آیا ہوں، دودھ والی رات یاد کرو۔ دودھ
دودھ والی رات یہ تھی کہ رات کو دودھ پیا، صبح اٹھے تو پیٹ میں درد تھا۔ مریدوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو فرمایا رات کو دودھ پیا تھا، ہضم نہیں ہوا، پیٹ میں درد ہو گیا۔ اس کی طرف اشارہ تھا، اذکر لیلۃ اللبن، دودھ والی رات یاد کرو۔ یہی تمہاری توحید تھی کہ پیٹ میں درد دودھ کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ اللہ بھیجتا۔ لیکن تیرا ایک عمل ہمارے پاس ہے، وہ عمل یہ ہے کہ سخت سردی کی رات میں تم باہر نکلے تو دیکھا ایک کتیا کا بچہ سردی سے ٹھٹر رہا ہے، کانپ رہا ہے، تم نے اس کو اٹھایا اور اپنے گرم بستر میں اس کو سلا دیا اور خود ساری رات سردی سے کانپتے رہے۔ یہ ادا ہمیں ایسی پسند آئی کہ ہم نے اسی پر تیری مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ تو اللہ پاک نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور بچانے کا ایک طریقہ گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ حلال حرام کا فرق کیے اور جائز اور ناجائز کا فرق کرے، نیکی اور گناہ کا فرق کر کے زندگی گزارے۔ جو جائز کام ہے ان کو کرے اور ناجائز سے اپنے آپ کو بچائے، حلال کام کرے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے، نیک اعمال کرے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، کبھی کوتاہی ہو جائے تو سچی توبہ کرے۔ اور دوسرا طریقہ آج آپ نے سنا ہے کہ کوئی ایسا عمل بھی اپنے پاس رکھے جس کا معاملہ اس کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ مخلوق کی پرواہ نہ ہو، کہ اللہ پاک کے یہاں خلوص کی قدر ہے، فلوس کی قدر نہیں۔ تو ایک چیز تو یہ اخلاص ہے جس کی وجہ سے بندے کے جو اعمال ہیں ان میں جان پڑے گی قیامت والے دن، وزن پڑے گا قیامت والے دن۔ اور دوسری چیز اتباع سنت کی، جس کا جو عمل سنت کے جتنے قریب ہوگا قیامت والے دن جب اعمال تولے جائیں گے وہ اتنا ہی وزنی ثابت ہوگا، اور جس کا جو عمل سنت سے جتنا دور ہوگا جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے تو وہ اتنا ہی ہلکا ثابت ہوگا۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا قول ہے، ایک آدمی بیت الخلا جاتا ہے سنت کے مطابق، بایاں پاؤں پہلے اندر رکھا اور دعا پڑھ کے گیا، تقاضے سے فارغ ہو کر واپس دائیں پاؤں پہلے باہر رکھا اور باہر آ کر کے بھی دعا پڑھ لی۔ جانے کی دعائیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور واپسی کی دعائیں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ معمولی عمل ہے، تبھی تقاضا اس نے پورا کیا لیکن سنت کے مطابق کیا۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جس نے 100 نفل پڑھے، 1000 نفل پڑھے لیکن خلاف سنت، عصر کی نماز کے بعد شروع ہو گیا نوافل پڑھنا، عصر کے بعد تو نوافل مکروہ ہے، یا اور کسی ایسے وقت پڑھے، تو فرمایا کہ جو انوارات اور جو برکات اس کے بیت الخلا جانے والے عمل میں ہیں وہ انوارات اس کے 100 اور 1000 رکعات نوافل میں بھی ہیں۔ ایک اخلاص سے قیامت والے دن اعمال میں جان پڑے گی اور وہ وزنی ثابت ہوں گے، اور دوسرا اتباع سنت۔ اللہ پاک سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا